السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. جیسا کہ ہم دیکھ رہے تھے منصوبات ایسے اسما جو نصب کی حالت میں آتے ہیں، ایسے الفاظ جو نصب کی حالت میں آتے ہیں، جس میں ہم نے مفعول بھی، مفعول مطلق، مفعول فیہ دیکھا. اب ہم آج انشاءاللہ تعالی حال کے متعلق دیکھیں گے کہ حال کیسا لفظ ہوتا ہے جو منصوبات میں سے ہوتا ہے. مصنف بیان کرتے ہیں الحال هو الاسم المنصوب المفسر لما انبحم من الحيئات، نحو قولك جاء زيد راكبا وركبت الفرس مسرجا ولقيت عبد الله راكبا وما أشبه ذلك. ولا يكون الحال إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، ولا يكون صاحبها إلا معرفة. مصنف بیان کرتے ہیں کہ حال ایسا منصوب اسم ہوتا ہے جو کسی ذات کی حیعت کے ابہام کو تفسیر کرتے ہیں. یعنی جو حیعت ہوتی ہے، کسی چیز کا حال ہوتا ہے، کسی چیز کی سچویشن ہوتی ہے، کنڈیشن ہوتی ہے، کسی چیز کی حیعت ہوتی ہے، اس کے ابہام کو، اس کی ایمبیگوٹی کو، اس کو واضح کر دیتا ہے کہ وہ کس حالت پہ ہیں جب کوئی ایکشن واقع ہو رہا ہے یا جب کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. نحو قولک، جیسے تمہارا کہنا جاء زید راکبا، جاء زید راکبا کہ زید آیا، مگر کس حیعت میں آیا؟ راکبا، سوار ہوا، سوار آیا، زید کسی سواری پہ آیا. اسی طرح ورکبت الفرس مسرجا کہ میں گھوڑے پر چڑھا، مگر گھوڑی کی حالت اس وقت ایسی تھی کہ وہ مسرج تھا، یعنی اس پر زین لگی ہوئی تھی، وہ زین سے لدا ہوا گھوڑا تھا، جسے ہم سیڈل کہتے ہیں انگلش میں. وَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ رَاكِبًا، میں نے عبداللہ کو سوار ہونے کی حالت میں دیکھا. جیسا کہ ہم آگے دیکھیں گے، یہ تیسری مثال جو ہے اس میں تھوڑی تفصیل ہے. وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، اور جو اس جیسی مثال ہے. وَلَا يَكُونُ الْحَالُ إِلَّا نَكِرَةً، پھر بیان کرتے کہ حال ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے اور یہ کلام کے تمام پر ہوتا ہے، جیسا کہ ہم آگے دیکھیں گے. وَلَا يَكُونُ صَاحِبُهَا إِلَّا مَعْرِفَةً، اور جس کا حال بیان کیا جاتا ہے، جس کے متعلق حال جو ہوتا ہے، جسے ہم صاحب حال کہتے ہیں، وہ معرفہ ہی ہوتا ہے، وہ نکرہ نہیں آ سکتا. اچھا، یہ جو باب الحال ہے، حال لغت میں کہتے ہیں الصفۃ والحیۃ. حال کی لغت میں مختلف میننگ ہے، جس کا ایک میننگ صفت ہے، کسی چیز کی صفت، کسی چیز کی حیات، کسی چیز کی صفت، کسی چیز کی حیات. مگر مراد ہے یہاں پر، جیسا کہ مصنف نے کہا الاسم المنصوب، کہ یہ منصوب اسم ہوتا ہے. مراد ہے الاسم الفضلۃ، کہ یہ ایسا اسم منصوب ہوتا ہے جو فضلہ ہوتا ہے. جیسا کہ ہم نے کہا اس سے پہلے کہ آپ یاد رکھیں کہ کلام کچھ ارکان سے بنا ہوا ہوتا ہے اور کچھ ایکسٹرا چیزوں سے بنا ہوا ہوتا ہے جو کلام کا رکن نہیں ہوتے ہیں. اسی طرح حال بھی جو ہوتا ہے یہ بھی کلام کا رکن نہیں ہوتا ہے، یہ فضلہ ہوتا ہے. فضلہ جیسے ہم اسے پہلے کہہ چکے ہیں ما لیس برکن فی الکلام، جو کلام کا رکن نہیں ہوتا ہے اور غالباً جسے ہم حذف کر سکتے ہیں، ایز اے رکن کام کرے گا لیکن رکن نہیں ہوگا، مگر ایز اے میننگ میں وہ ضروری ہوگا. مگر اصل میں جو یہ منصوبات ہوتے ہیں یہ فضلات ہوتے ہیں، یعنی یہ کلام کا رکن نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ رکن جو کلام کے ہوتے ہیں وہ یا تو مبتدا اور خبر ہوتا ہے یا فعل اور فاعل ہوتا ہے. اچھا، یہ اسم ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے المفسر لما انبحم من الحیات، جو اسم حیات کی ابہام کو تفسیر کرتے ہیں، یعنی کسی چیز کی حالت، اس کی حیات، اس کی تفسیر کرتے ہیں. پہلے مصنف بیان کرتے ہیں کہ یہ اسم ہے جسے حرف اور فعل باہر نکلتا ہے، جسے حرف اور فعل باہر نکلتا ہے. دوسری قید مصنف بیان کرتے ہیں کہ یہ منصوب ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حال مرفوع اور مجرور نہیں ہو سکتا. تیسری قید مصنف یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ حال جو ہوتا ہے یہ مفسر ہوتا ہے، یعنی الموضح والمبین، یہ تبیین کرتا ہے، وضاحت کرتا ہے. کس چیز کی وضاحت کرتا ہے؟ چوتھی قید مصنف بیان کرتے ہیں لما انبہم من الحیات، کہ یہ کسی ذات کی حیات کی وضاحت کرتا ہے،
کسی ذات کی وضاحت نہیں کرتا ہے بلکہ اس ذات کی حیت کی وضاحت کرتا ہے. اس سے تمییز باہر نکلتا ہے، جیسے کہ اس سے بعد والا باب آئے گا، وہ بھی اس میں منسوب ہوتا ہے، وہ بھی تفسیر کرتا ہے مگر ڈائریکٹ کسی ذات کی تفسیر کرتا ہے، مگر حال جو ہوتا ہے وہ کسی ذات کی تفسیر نہیں کرتا، وہ حیات کی تفسیر کرتا ہے، جیسا کہ ہم آگے دیکھیں گے، مثالوں سے سمجھیں گے. لما امبہم بمعنی خفیہ، جو خفی حالات ہوتی ہیں جو واضح نہیں ہوتی ہے اس کی تفسیر کرتے ہیں. اچھا، حیات یہ واحد، اس کا واحد ہے حیہ، اس سے مراد ہے الحالت والصفہ، کسی چیز کی حالت، کسی چیز کی کوئی صفت جو کسی ذات کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. اس لیے تمییز اور حال میں یہ فرق ہوتا ہے کہ تمییز کسی ذات کی وضاحت کرتا ہے کہ وہ ذات ہے کیا، اس کے برعکس حال یہ ہوتا ہے کہ وہ حال کی کسی حیت کو بیان کرتا ہے. یہ فرق ہوتا ہے تمییز اور حال میں. اس لیے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ حال جو ہوتا ہے، حال حقیقت میں نعت ہوتا ہے. جیسے نعت کسی چیز کی وضاحت کرتا ہے، اسی طرح حال بھی کرتا ہے، لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ حال ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے، نکرہ ہوتا ہے، اور اس کا جو صاحب حال ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے. اس لیے بعض علماء ایسے کہتے ہیں کہ الحال نعت خالف موصوفه في التعریف فعوقب بالنصب، یہ کہتے ہیں کہ حال اصل میں نعت تھا مگر اس نے اپنے موصوف کی تعریف میں یعنی معرفہ ہونے میں مخالفت کر دی، اس لیے اس کو سزا دی گئی کہ اس کو ہمیشہ نصب کی حالت میں رکھا گیا. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حال جو ہوتا ہے وہ ایز اے نعت ہوتا ہے، جیسے نعت ہوتا ہے اسی طرح حال بھی ہوتا ہے میننگ میں. اور اس کا ضابطہ ایک ضابط ہوتا ہے، حال یعنی کسی چیز کو سمجھنے کے لیے کہ یہ حال ہے یا کچھ اور ہے، اس کے لیے ایک ضابط ہوتا ہے کہ یہ کیفہ کی جواب میں آتا ہے. مثلا میں کہوں گا کسی سے کیفہ جئت، تم کیسے آئیں گے، تم کس حالت میں آئے، کیسے آئے، اس کا جواب ہوگا مثلا جئت راکبا، جئت راکبا کہ میں سوار آیا، میں کسی سواری پہ آیا. پھر مصنف مثال دیتے ہیں، حال کی بیان کرتے ہیں، جاء زید راکبا ورکبت الفرس مسرجا ولقیت عبد اللہ راکبا. یہاں پہ مصنف تین قسم کی مثالیں دیتے ہیں جس سے مصنف یہ بیان کرتے ہیں کہ حال مختلف صورتوں پہ آتا ہے. نمبر ایک، ان یجی الحال من الفاعل، کہ حال فاعل میں آئے گا، یعنی صاحب حال جو ہوگا وہ فاعل ہوگا، یعنی جملہ فعلیہ ہوگا، اس میں فاعل ہوگا، اس فاعل کا کوئی حیت بیان کی جائے گی، یعنی اس فاعل کا حال بیان کیا جائے گا. مثلا مصنف نے جیسے بیان کیا جاء زید راکبا، یہاں پہ جو کلمہ راکبا ہے یہ حال ہے زید کا جو فاعل ہے، اس لیے یہاں پہ راکبا جو حال ہے یہ زید میں آیا ہے، یعنی فاعل میں سے آیا ہے. اس کے اعراب میں ہم کہیں گے جاء یہ فعل ماضی ہے مبنی علی الفتح، فتحہ یا فتح، زید اس کا فاعل مرفوع ہے، راکبن اس کا حال ہے منصوب ہے، اور اس کی نصب کی علامت ہے فتح ظاہرہ. یہاں پر جو یہ راکبن ہے یہ حال ہے فاعل میں سے، زید میں سے، یہ حال فاعل ہے، یہ حال آیا ہے فاعل زید میں سے منصوب کی حالت میں، اور یہ منصوب بنا جاء سے، یعنی اس حال میں جو عامل ہے وہ جاء ہے، جاء زید حال کونہ راکبا. دوسری جو مثال مصنف بیان کرتے ہیں اس سے مصنف یہ بیان کرتے ہیں کہ کبھی مفعول سے بھی حال آ سکتا ہے، کہ حال جو ہوگا وہ مفعول کا ہوگا نہ کہ فاعل کا. مثلا رکبت الفرس مسرجن، رکبت الفرس مسرجن کہ میں گھوڑے پہ چڑھا جبکہ گھوڑے کی حالت یہ تھی کہ وہ گھوڑا زین سے لدا ہوا تھا. یہاں پر جو مسرجن ہے یہ رکبت، یہاں پر جو فاعل تو ہے اس میں سے یہ حال نہیں ہے بلکہ یہ الفرس سے حال ہے، کیونکہ زین تو گھوڑے پہ لگی ہوئی ہوتی ہے نہ کہ گھوڑے پہ سوار ہونے والے پر. اس لیے یہاں پہ جو مسرجن ہے یہ حال ہے الفرس سے، یہ حال ہے الفرس سے. مسرجن یہ اسم فاعل ہے، اسم مفعول ہے، اسرج یسرج مسرج. ہم کہتے ہیں اسرج الفرس اذا وضع علیہ السرج، فرس اذا وضع علیہ السرج، اسرج الفرس یعنی اس نے گھوڑے پہ سرج یعنی اس پہ زین لدا دی، اس پہ زین لگائی جس پہ پھر گھڑ سوار بیٹھا ہے. اس کے اعراب میں ہم کہیں گے رکبہ یہ فعل ماضی ہے، تو اس کا فاعل ہے، الفرس مفعول بھی ہے،
مسرجن جو ہے یہ حال منصوب ہے اور اس کی نصب کی علامت ہے الفتح ظاہرہ، اور یہ حال یہاں پہ آیا ہے مفعول بھی الفرض سے۔ تیسری مثال جو مصنف نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ کلمے میں احتمال ہوگا کہ وہ حال فاعل کا ہے یا مفعول کا ہے۔ مثلا جو تیسری مثال مصنف نے بیان کی، لقیت عبد اللہ راکبا، کہ میں عبد اللہ سے ملا اس حال میں کہ سوار تھا۔ کون سوار تھا؟ میں سوار تھا یا عبداللہ؟ یہاں پہ احتمال ہے، یہاں پہ احتمال ہے، یہاں پہ یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ میں عبداللہ سے اس حال میں ملا کہ میں سوار تھا، یہ بھی احتمال ہے کہ میں عبداللہ سے اس حال میں ملا کہ وہ سوار تھا۔ اس لیے پھر یہ کلام کا کنٹیکسٹ بیان کرے گا کہ یہاں پہ حال کس کا ہے، یہ فاعل کا ہے یا مفعول کا ہے۔ ہم اس کے اعراب میں کہیں گے لکی لکی تو، لکی یہ فعل ماضی ہے، تو اس کا فاعل ہے، عبد یہ مفعول بھی مضاف ہے، اللہ مضاف الیہ ہے، اور راکبن جو ہے یہاں پہ حال ہے، یہاں پہ حال ہے۔ اب میں ایک چوتھی مثال دوں گا جیسے علماء بیان کرتے ہیں۔ اگر میں مثلا کہوں گا لکی تو عبد اللہ راکبن ماشین، یعنی میں دو حال لاؤں گا، حال متعدد بھی آ سکتے ہیں، مگر کلام میں فاعل بھی ہوگا اور مفعول بھی ہوگا، اور اس کے بعد دو حال آئیں گے۔ اب یہ جو دو حال ہیں یہ کس کی طرف لوٹتے ہیں؟ یہ فاعل کی طرف لوٹتے ہیں، مفعول بھی کی طرف لوٹتے ہیں، یا ایک فاعل کی طرف لوٹتا ہے یا دوسرا فاعل کی طرف لوٹتا ہے۔ اب اگر ایک فاعل کی طرف لوٹتا ہے تو وہ کون سا والا حال ہے؟ پہلا والا حال یا دوسرا والا حال؟ یہ کلام میں احتمال کبھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اگر جملے میں دو حال ہوں گے اور دو صاحب حال بھی ہوں گے تو ان میں سے پہلا والا حال کس کا ہوگا، دوسرا والا حال کس کا ہوگا؟ نحات جو علماء ہے، گرامرین ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ جو پہلا حال ہوگا تکون لاقرب الاسماء الیہا، وہ اس کے لیے ہوگا جو اس کے نزدیک سب سے پہلے جو اسم ہوگا وہ اسی کا حال ہوگا۔ مثلا جو ہم نے کہا لقیت عبد اللہ راکبا، یہاں پہ جو پہلا حال ہے راکبن، یہ حال ہے، اور اس کے قریب ترین جو پہلا اسم ہے وہ ہے عبد اللہ، اس لیے علماء جو مفعول بھی ہے اس لیے علماء بیان کرتے ہیں کہ جو پہلا حال ہوگا وہ اس سے پہلے جو پہلے اسم ہوگا وہ اسی کا حال ہوگا۔ اس لیے ہم یہاں پہ کہیں گے کہ راکبن جو ہے وہ عبداللہ کا حال ہے، اور ماشین جو ہے وہ تو جو فاعل ہے وہ اس کا حال ہے، وہ اس کا حال ہے۔ یعنی لکی تو عبداللہ راکبن ماشین، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں عبداللہ سے اس حالت میں ملا کہ میں چل رہا تھا اور وہ سوار تھا، میں پیدل تھا اور وہ سوار تھا، اللہ کی کلام میں کوئی ایسی دلیل ہو جس سے واضح ہو جائے گی کہ پہلا حال کس کے لیے ہے اور دوسرا حال کس کے لیے ہے۔ مثلا کلام میں فاعل مذکر ہوگا اور حال مؤنث ہوگا، مفعول بھی مؤنث ہوگا، اور اس کے بعد ایک حال مذکر ہوگا دوسرا حال مؤنث ہوگا، اس سے پھر واضح ہو جائے گا کہ جو مذکر حال ہے وہ مذکر لفظ کے لیے ہے اور مؤنث حال جو ہے وہ مؤنث کے لیے ہے۔ مثلا اگر یہی جملہ ہم کہیں گے، مثلا میں کہوں گا فاطمہ راکبا ماشیتا، لقیت آمنۃ راکبا ماشیتا، دیکھیے ماشیتا یہاں پہ یہ مؤنث آیا، جس سے یہ واضح ہو گیا کہ یہ ماشیتا جو ہے یہ حال آمنہ کے ریلیٹڈ ہے یا فاطمہ کے ریلیٹڈ ہے، اور راکبن جو ہے وہ حال ریلیٹڈ ہے لقیتو یعنی میرے لیے، مذکر کے لیے، اگر متکلم مذکر ہوا۔ سو قاعدہ یہی ہے کہ اگر کلام میں دو حال ہوں گے اور دو صاحب حال ہوں گے اور کلام میں کوئی دلیل نہیں ہوگی جس سے یہ واضح ہو جائے کہ پہلے حال کس کا ہے دوسرا حال کس کا ہے، تب علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ پہلا والا جو حال ہوگا وہ اس کے قریب جو پہلے اسم ہوگا اسی کا حال ہوگا، دوسرا پھر دوسرے صاحب حال کا حال ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد مصنف بیان کرتے ہیں ولا يكون الحال الا نكرة ولا يكون الا بعد تمام الكلام ولا يكون صاحبها الا معرفة۔ یہاں پہ مصنف حال کے متعلق کچھ احکام کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ پہلا حکم یہ ہے کہ حال جو ہے اس میں یہ اصل ہے کہ حال نکرہ ہونا چاہیے، جیسے مثالیں ہم نے دیکھی راکبن مسرجن ماشین وغیرہ، یہ سب نکرہ اسما تھے، اس لیے اصل حال میں یہی ہوتا ہے کہ حال نکرہ ہونا چاہیے، حال نکرہ ہونا چاہیے، حال معرفہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر
اب کوئی عرب سے کوئی کلمہ ہم نے ایسا سنا کہ جو حال ہوگا مگر بظاہر وہ معرفہ ہوگا، تب نحات بیان کرتے ہیں کہ ہم اس کی تعویل کریں گے، ہم اس کی انٹرپریٹیشن ایسے کریں گے کہ ہم اس کو تفسیر کریں گے ایسے اسم سے کہ جو نکرہ ہو. مثلا عرب کہتے ہیں ادخل الاول فالاول، ادخل الاول فالاول، کہ ایک ایک کر کے ترتیب میں داخل ہو. یہاں پہ جو الاول فالاول ہے یہ حال ہے، الاول فالاول یہ حال ہے. نحات جو ہے وہ اس کی تفسیر کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ مراد ہے ادخلوا مرتبین، کی ترتیب میں داخل ہو. وہ الاول فالاول کی تفسیر تعویل کرتے ہیں مرتبین، کہ الاول فالاول کا معنی ہے مرتبین. یعنی یہ بظاہر لفظ المعرفہ ہے مگر اس کی جو انٹرپریٹیشن ہوگی، تعویل ہوگی، وہ نکرہ میں ہوگی، مرتبین. یہ فی الحال ہمیں یہ بنیادی قاعدہ یاد رکھنا کہ حال اگر ہم لائیں گے وہ ہمیں نکرہ لانا ہے، حال ہم معرفہ نہیں لائیں گے. دوسرا حکم جو مصنف بیان کرتے ہیں یا جو علماء بھی بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ حال غالباً فضلہ ہوتا ہے. حال جو ہوتا ہے وہ اصل میں یہ ہے کہ وہ فضلہ ہوتا ہے. فضلہ ہم نے اس سے پہلے کہا کہ جو کلام کا رکن نہیں ہوتا ہے، فضلہ کہتے ہیں ما لیس رکن، جو کلام کا رکن نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حال کی کوئی قیمت ہے ہی نہیں، وہ فضول جملے میں ہے نہ، بلکہ وہ جملے کے مکملات میں، اس سے جملہ میں کسی چیز کی وضاحت ہوتی ہے مگر کلام کا رکن نہیں ہوتا ہے، اور کبھی اس کے بغیر بھی کلام مستقیم ہو سکتا ہے. مثلا جو مصنف نے مثال دی رکبت الفرس مسرجا، اگر ہم خالی اتنا کہتے ہیں رکبت الفرس، میں گھوڑے پہ سوار ہوا، کلام مکمل تھا، کلام میں کوئی رکنیت کے اعتبار سے کوئی کمی نہیں تھی. مگر مسرجن نے یہ چیز کیا کہ اس نے گھوڑے کی مزید وضاحت کر دی کہ گھوڑا کس حالت میں تھا جب میں اس پہ چڑھا، یہ اس نے مزید تھوڑی وضاحت کر دی. پھر مصنف یہ چیز بیان کرتے ہیں کہ ولا یکون الا بعد تمام الکلام. اس سے مصنف اس چیز کی اشارہ کرتے ہیں کہ جیسا کہ ہم نے کہا کہ حال جو ہے وہ فضلہ ہوتا ہے، یعنی کلام مکمل ہونے کے بعد کہ کلام کے تمام ارکان جیسے فعل اور فاعل، خبر اور مبتدا، یہ سب حاصل ہونے کے بعد حال آتا ہے. اور یہ بھی اس سے مقصود ہو سکتا ہے کہ حال جو ہے وہ پہلے نہیں آئے گا، کہ حال جو ہے وہ پہلے نہیں آئے گا، بلکہ پہلے فعل آئے گا، پھر فاعل آئے گا، پھر اس کے بعد حال آئے گا. یہ بھی احتمال ہے. یعنی جو مصنف بیان کرتے ہیں ولا یکون الا بعد تمام الکلام، کہ حال کلام کے تمام کے بعد ہوگا، اس کی دو تفسیر ہو سکتی ہے. یا ہم یہ کہیں گے کہ مصنف اس چیز کی اشارہ کر رہے ہیں کہ حال جو ہے وہ کلام کا رکن نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ کلام کے تمام میں ہوتا ہے، مکملات میں ہوتا ہے. یا یہ بھی اس کا احتمال ہو سکتا ہے کہ مصنف اس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اصل حال کے متعلق یہ ہے کہ کلام مکمل ہونے کے بعد، یعنی پہلے فعل آئے گا، پھر فاعل آئے گا، اس کے بعد مؤخراً لاسٹ میں حال آئے گا، یا پہلے مبتدا آئے گا، پھر خبر آئے گا، اس کے بعد حال آئے گا، پہلے حال نہیں آئے گا. یہ بھی محتمل ہو سکتا ہے اور یہ درست ہے. اصل یہی ہے کہ حال جو ہے وہ مؤخر ہونا چاہیے، حال اپنی صاحب حال پہ مقدم نہیں ہونا چاہیے، یہ اصل ہے. تیسرا جو حکم مصنف بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ صاحب حال جو ہے وہ معرفہ ہونا چاہیے. صاحب حال جو ہے وہ معرفہ ہونا چاہیے، کیونکہ حال جو ہے، حال ایک طرف سے ہم کسی لفظ پر حکم لگاتے ہیں، جیسے ہم مبتدا پر خبر کا حکم لگاتے ہیں، اور ہم سب کو پتا ہے کہ مبتدا معرفہ ہونا چاہیے، مبتدا معرفہ ہونا چاہیے. اسی طرح حال بھی ایک قسم کی خبر ہم دیتے ہیں اپنی صاحب حال کی متعلق. اس لیے علماء یہ شرط رکھتے ہیں کہ صاحب حال جو ہے وہ معرفہ ہونا چاہیے، وہ معرفہ ہونا چاہیے. یعنی انسان جب کسی چیز پر حکم لگاتا ہے، حکم اسی چیز پر لگاتا ہے جو معلوم ہو انسان کو، جسے ہم گرامرٹیکلی کہ معرفہ اسم کہتے ہیں. اس لیے علماء یہ شرط رکھتے ہیں کہ مجہول پہ ہم حکم نہیں لگا سکتے، جو آلریڈی انسان کو پتا ہو، معرفہ ہو، اس پر حکم لگایا جا سکتے. اسی طرح حال جو ہوتا ہے وہ بھی ایک قسم کا حکم ہوتا ہے اپنے صاحب حال کے متعلق. یہاں پہ ایک قاعدہ ہے جو ہم اس سے پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، وہ یہ ہے کہ ان الجمل بعد المعارف احوال، الجمل بعد المعارف احوال، کہ اگر
معرفہ اسم کے بعد کوئی جملہ یا اسم آئے گا، کیونکہ حال کبھی جملہ بھی آتا ہے جیسا کہ ہم آگے دیکھیں گے. اگر معرفہ اسم کے بعد یعنی کلام کمپلیٹ ہو چکا، اب اس کلام میں کوئی معرفہ اسم ہے، اس معرفہ اسم کے بعد ڈائریکٹ کوئی اور جملہ آیا جو اس کلام کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، تو ہم اس جملے کی تفسیر کریں گے کہ وہ اس معرفہ اسم کا حال ہے. اگر اب کوئی جملہ کسی نکرہ اسم کے بعد آئے گا، ہم بیان کریں گے کہ وہ جملہ اس نکرہ اسم کی صفت ہے. اچھا، ہم نے کہا کہ جو صاحب حال ہے اس میں اصل یہ ہے کہ وہ معرفہ ہونا چاہیے، الا کہ کچھ مسوغات ہیں، یعنی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو جائز قرار دیتے ہیں کہ حال صاحب حال جو ہے وہ نکرہ آ سکتا ہے، کہ کچھ ایسی صورتیں ہوتی ہیں جہاں پہ یہ جائز ہوتا ہے کہ جو صاحب حال ہو وہ نکرہ آ سکتا ہے. نمبر ایک، ان تتقدم الحال علیہ، کہ صاحب حال نکرہ تب آ سکتا ہے کہ اگر حال مقدم آئے. مثلا میں کہوں گا فی الدار جالس رجل، اصل میں کلام تھا فی الدار رجل، کہ گھر میں ایک شخص ہے، مگر ہم نے حال بھی لایا، ہم نے کہا فی الدار جالس رجل، فی الدار جالس رجل، اصل میں کلام تھا فی الدار رجل جالس، یعنی گھر میں آدمی ہے اس حال میں کہ وہ بیٹھا ہوا ہے. مگر جو یہ ہم نے حال کو مقدم لایا، صاحب حال کو مؤخر کیا، مؤخر کی حالت میں، صاحب حال کو مؤخر کرنے کی حالت میں یہ جائز ہے کہ وہ صاحب حال نکرہ ہو سکتا ہے. یہ ایک جگہ علماء بیان کرتے ہیں کہ جہاں پر صاحب حال نکرہ ہو سکتا ہے کہ اگر حال جو ہے وہ مقدم آئے. دوسری جو سچویشن علماء بیان کرتے ہیں جہاں پر صاحب حال نکرہ آ سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر صاحب حال سے پہلے یا تو نفی ہو یا نہیں ہو یا استفہام ہو، یعنی صاحب حال پریسیڈڈ ہو بائی نفی اور نہیں اور استفہام. مثلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ الشعراء میں بیان کرتے ہیں آیت نمبر 208 میں، وما اہلکنا، وما اہلکنا من قریۃ، دیکھیے غور کریے، وما اہلکنا من قریۃ الا لها منذرون، وما اہلکنا من قریۃ الا لها منذرون، کہ ہم نے جس بستی کو بھی تباہ کر دیا، اس کو ہلاک کر دیا، الا کہ اس بستی کا کوئی نہ کوئی، اس بستی کی طرف کوئی نہ کوئی ڈرانے والا بھیجا جاتا تھا. یہاں پر یہ جو آیت ہے وما اہلکنا من قریۃ الا لها منذرون، غور کریں، پہلے ہے وما اہلکنا، اس کے بعد ہے من قریۃ، قریۃ یہاں پہ نکرہ اسم، قریۃ یہاں پہ نکرہ اسم، مگر اس سے پہلے نفی ہے، کلام میں نفی ہے، وما اہلکنا. اس کے بعد ہے لہا منذرون، یہ جو جملہ ہے لہا منذرون یہ قریہ میں سے حال ہے، کیونکہ ہم نے اس سے پہلے کہا کہ جب جملہ آئے گا کلام کمپلیٹ ہونے کے بعد، یہ وہ یا تو حال ہوگا یا صفت ہوگا. ہم یہاں پہ اس کی دونوں اعراب کر سکتے ہیں، ہم یا تو کہیں گے کہ لہا منذرون یہ قریہ کی صفت ہے، وہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں، اور یہ بھی جائز ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ لہا منذرون یہ جو جملہ ہے مبتدا اور خبر سے بنا ہوا، منذرون لہا اصل میں جو ایسے ہے، اس کا ہم اعراب حال بھی کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ قریہ اگر نکرہ ہے بھی، وہ صاحب حال نکرہ ہے بھی، مگر اس سے پہلے نفی ہے، اور نفی کے بعد اگر نکرہ اسم آئے گا اور اس کے بعد جملہ حالیہ آئے گا وہ جائز ہے. چونکہ قریہ یہاں پہ نکرہ ہے صحیح ہے، مگر اس سے پہلے چونکہ نفی ہے، اس نفی نے یہ جائز قرار دیا عربی زبان میں کہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ حال ہے، اس لیے ہم اس جملے کو کہیں گے کہ لہا منذرون جو ہے یہ قریہ میں سے حال ہے. اسی طرح اگر نہیں ہوگا یا استفہام ہوگا، مثلا هل حضر رجل مبکرا، هل حضر رجل مبکرا، کیا کوئی آدمی سویرے آیا، مبکرن یہاں پہ حال ہے، کس میں سے؟ رجل میں سے. حالانکہ ہم نے کہا کہ صاحب حال معرفہ ہونا چاہیے، مگر چونکہ رجل سے پہلے استفہام ہے کلام میں، اس نے اس چیز کو جائز کر دیا کہ ہم کہیں گے کہ رجل مبکرن جو ہے یہ رجلوں کا حال ہے، اور یہاں پہ اس کی حال ہی تعویل ہو، تفسیر ہوگی، اس کا حال ہی اعراب ہوگا، کیونکہ یہاں پہ مبکرن ہے، مبکرن ہے نہ کہ مبکرن. تیسری جو حالت ہے جہاں پہ صاحب حال نکرہ آ سکتا ہے، اگر وہ تب ہے اگر وہ نکرہ اسم اس کی تخصیص کی گئی ہو، اس کی تخصیص کی گئی ہو کسی وصف سے، یعنی کوئی نکرہ اسم ہوگا اس کے بعد اس کی کوئی صفت بیان کی گئی ہو، اس کے بعد حال ہوگا. مثلا شاعر بیان کرتا ہے
یا رب نجیت نوحا واستجبت له في فلك ماخر في اليم مشحونا. یا رب نجیت نوحا واستجبت له في فلك ماخر في اليم مشحونا، کہ اے رب تم نے نوح کو نجات دی اور اس کی دعا کی استجابت کی اور اس کو نجات دی فلک میں، فلک کہتے ہیں بوٹ کو، شپ کو، ماخرن فی الیم میں جو سمندر میں چل رہی تھی، تیر رہی تھی، مشحونن اس حالت میں کہ وہ بری ہوئی تھی، مشحونن بمعنی مملوءن، یعنی وہ لوگوں سے، جانوروں وغیرہ سے بری ہوئی تھی. یہاں پہ دیکھیے شاعر بیان کرتا ہے فی فلک ماخرن فی الیم مشحونن، یہاں پہ جو یہ مشحونن ہے یہ حال ہے فلک کے متعلق، یعنی ناؤ کے متعلق، کشتی کے متعلق. مگر فلکن یہ نکرہ ہے، ہم نے مشہونن کو کیوں پھر حال لایا اس میں سے نکرہ میں سے؟ کیونکہ یہاں پہ شاعر بیان کرتے ہیں فلکن ماخرین، فلکن ماخرین، ماخرین کی صفت ہے. اس لیے جب نکرہ اسم کی بات کوئی صفت ہوگا، یعنی جس صفت کی وجہ سے اس نکرہ اسم کی تخصیص ہو جائے، اس مخصص سے یہاں پہ کہا فی فلکن ماخرین فی الیم مشہونا، اس لیے مشہونن جو ہے یہ حال ہے فلک میں سے جو نکرہ ہے، مگر جو کہ اس نکرہ کی تخصیص ہوئی صفت سے، اس لیے جائز ہوا کہ ہم کہیں گے کہ یہ اس کا حال ہے. یا اس کی تخصیص ہوگی اضافت سے، یعنی کوئی نکرہ اسم ہوگا اس کا مضاف الیہ آئے گا، یعنی کوئی اسم ہوگا وہ نکرہ ہوگا مگر وہ مضاف ہوگا، اور اس کا مضاف الیہ بھی نکرہ ہوگا مگر اس مضاف الیہ کی نکرہ ہونے کی وجہ سے اس کی تخصیص ہو گئی، تب بھی ہم حال لا سکتے ہیں نکرہ اسم میں اگر کسی نکرہ اسم کی تخصیص ہو جائے گی اضافت کی وجہ سے. چوتھی جو حالت ہے جہاں پہ صاحب حال نکرہ آ سکتا ہے وہ تب ہے اگر وہ نکرہ اسم کسی معرفہ اسم پر معطوف ہوگا. مثلا میں کہوں گا حضر الینا زید ورجل مبتہجین، مبتہجین، حضر الینا کہ ہمارے پاس آیا زید اور ایک آدمی مبتہجین، اس حالت میں کہ وہ دونوں خوشحال تھے، خوشی منا رہے تھے، ان ریجوائسنگ اسٹیٹ. مبتہجین، مبتہجین جو ہے یہ یہاں پہ حال ہے زید اور رجل دونوں میں سے، کیونکہ رجل معطوف ہے زید پر. اسی طرح پانچویں حالت جہاں پہ حال کسی نکرہ اسم میں سے آ سکتا ہے وہ تب ہے جب وہ حال جملہ ہوگا اور اس حال میں واو جڑا ہوگا، جسے ہم واو الحال کہتے ہیں. کوئی جملہ ہوگا جو جملہ ایز اے حال ہوگا مگر اس کے ساتھ واو الحال جڑا ہوا ہوگا، حرف واو جڑا ہوا ہوگا، جو واو حرف عطف نہیں واو حال ہوگا، تب وہ جملہ کسی نکرہ اسم میں سے حال آ سکتا ہے. مثلا ہم کہیں گے حضر طالب وهو يحمل حقیبته، حضر طالب وهو يحمل حقیبته، کہ ایک طالب علم آیا اس حال میں کہ وہ اپنا بیگ اٹھائے ہوئے تھا. وهو يحمل حقیبته، یہاں پہ جو جملہ ہے هو يحمل حقیبته، یہ سارا جملہ حال ہے طالب میں سے، کیونکہ اس سے پہلے واو الحال اس کے ساتھ جڑا ہوا، اسے واو الحال کہتے ہیں. حضر طالب وهو يحمل حقیبته. اچھا یہاں پہ ایک اور مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ تقدیم الحال و تأخیرہ. ہم نے کہا کہ اصل حال میں یہ ہے کہ حال مؤخر آنا چاہیے، جیسے مصنف نے بھی اشارہ کیا کہ ولا یأتی الا بعد تمام الکلام، کہ کلام کے تمام کے بعد حال آتا ہے، یہ اصل ہے. مگر کسی بلاغت کی علت کی وجہ سے جائز ہے کہ حال مقدم آ سکتا ہے. جب کوئی بلاغت والی علت جو علم البلاغہ میں پڑھایا جاتا ہے کہ کون کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے حال مقدم آ سکتا ہے. اچھا مگر اگر حال مقدم آ بھی گیا کسی بلاغت کی علت کی وجہ سے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ رتبے میں بھی اب مقدم ہے، رتبے میں اس کا مرتبہ مؤخر ہے مگر لفظاً وہ مؤخر آیا، مقدم آیا، مرتبے میں وہ مقدم نہیں ہوا، کیونکہ حال کا جو رتبہ ہے، مرتبہ ہے، وہ یہی ہے کہ وہ مؤخر ہے، اس لیے مرتبے میں وہ مؤخر ہی رہے گا لیکن خالی لفظاً وہ مقدم آئے گا.
اس کے بعد کچھ اور احکام بھی ہیں جن کو ذکر کر کے ہم تطویل نہیں کریں گے. اس کے بعد مصنف جو ہے وہ تمیز کا باب لاتے ہیں، کہتے ہیں باب التمیز. باب التمیز، تمیز کے متعلق مصنف بیان کرتے ہیں التمیز هو الاسم المنصوب المفسر. آج ہم خالی اس کی ڈیفینیشن دیکھیں گے انشاءاللہ، باقی احکامات کل دیکھیں گے، مگر آج ہم کم سے کم اس کی ڈیفینیشن دیکھیں گے جس سے ہمیں یہ چیز بھی واضح ہو جائے گی کہ حال اور تمیز میں کیا فرق ہے. مصنف بیان کرتے ہیں هو الاسم المنصوب المفسر لما انبهم من الذوات، کہ تمیز ایسا اسم منصوب ہوتا ہے جو ذوات میں، ذوات جمع ذات، یعنی کسی ذات میں جو ابہام ہوگا، ایمبیگوٹی ہوگی، اس میں کوئی کلیئرٹی نہیں ہوگی، اس چیز کی کلیئرٹی کرتا ہے، اس چیز کی وضاحت کرتا ہے. ہم نے اس سے پہلے دیکھا کہ حال کے متعلق ہم نے کہا کہ حال بھی اسم منصوب ہوتا ہے، وہ بھی تفسیر کرتا ہے، مگر حال کسی لفظ کی حیت کی تفسیر کرتا ہے، اس کی کسی حالت کی، اس کی کسی صفت کی تفسیر کرتا ہے. اس کے برعکس جو تمییز ہوتا ہے وہ کسی حیت کو بیان نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ بذات خود کسی ذات کی تفسیر کرتا ہے کہ وہ ذات ہے کیا، اس ذات کے متعلق کسی ابہام کی کلیئرٹی کو کسی ابہام یعنی ایمبیگیٹی کو کلیئر کرتا ہے. التمیز جو ہے لغت میں تمیز کہتے ہیں الفصل. الفصل یعنی کسی چیز میں تمیز کرنا، جدائی کرنا، کسی دو چیزوں کو الگ کرنا، جدا جدا کرنا، ڈفرینشیٹ کرنا، بعض چیزوں کو بعض چیزوں سے ڈفرینشیٹ کرنا، الگ کرنا، اسے لغت میں کہتے ہیں تمیز. مگر اصطلاح میں مراد ہے جیسے مصنف بیان کرتے ہیں هو الاسم المنصوب المفسر لما انبهم من الذوات، کہ یہ ایسا منصوب اسم ہوتا ہے جو ذوات کے متعلق کسی ابہام کو اس کی وضاحت کرتے ہیں، اس کی وضاحت کرتے ہیں. یہاں پہ بھی کچھ قیود لگاتے ہیں مصنف اس کی تفسیر میں. پہلے بیان کرتے ہیں کہ وہ اسم ہوتا ہے، اس سے فعل اور حرف باہر نکلتا ہے، اس سے فعل اور حرف باہر نکلتا ہے. دوسرا یہ چیز کہ تمییز جو ہوتا ہے وہ کبھی جملہ نہیں آ سکتا. ہم نے پہلے دیکھا کہ حال کبھی جملہ آ سکتا ہے لیکن تمیز کبھی جملہ نہیں آ سکتا. تمیز ہمیشہ صریح اسم ہونا چاہیے، صریح اسم ہونا چاہیے. دوسری قید مصنف بیان کرتے ہیں کہ یہ منصوب ہوتا ہے جس سے مرفوع اور مخفوض باہر نکلتا ہے، کہ تمیز میں اصل یہی ہے کہ تمیز جو ہے وہ منصوب ہونا چاہیے. تیسری قید مصنف بیان کرتے ہیں کہ وہ مفسر ہوتا ہے، یعنی وہ ایسا منصوب اسم ہوتا ہے جو تفسیر کرتا ہے، وضاحت کرتا ہے. کس چیز کی وضاحت کرتا ہے؟ لما انبہم من الذوات. چوتھی قید جو مصنف بیان کرتے ہیں کہ ذوات کے متعلق، کسی ذات کے متعلق وہ کسی ابہام کو، کسی ایمبیگوٹی کو، ویگنس کو دور کرتا ہے. اس سے حال باہر نکلتا ہے کیونکہ وہ کسی اسم، کسی ذات کے ابہام کو دور نہیں کرتا بلکہ وہ اس کی حیت بیان کرتا ہے. اس کے برعکس جو تمییز ہوتا ہے وہ کسی ذات سے کسی ابہام کو، کسی ایمبیگوٹی کو دور کرتا ہے. اس سے ہمیں تمیز اور حال کے درمیان جو ہے فرق ہے وہ ہمیں واضح ہو جاتی ہے. تمیز ذات کے متعلق کسی ویگنس، کسی ایمبیگوٹی کو دور کرتا ہے، یعنی ذات کے متعلق اگر کوئی ہڈن بات ہو، کوئی خفا ہو، کوئی واضح چیز نہ ہو، جیسے کہ ہم آگے دیکھیں گے، اس چیز کو جو تفسیر کرتا ہے اسے ہم تمیز کہتے ہیں. اس کے برعکس جو حال ہے وہ ذوات کے متعلق جو حیات ہوتی ہے، کوئی کچھ صفات ہوتی ہے، ان صفات کو بیان کرتا ہے، نہ کہ ذات کے متعلق کسی ابہام کو دور کرتا ہے. پھر تمیز کے اقسام ہیں تمیز الذات اور تمیز النسبہ، جو ہم کل دیکھیں گے انشاءاللہ. مگر پہلے ہم یہاں پہ ایک مثال دیں گے. پہلے ہم یہ دیکھیں گے تمیز جو ہے وہ نمبر ایک وہ اسم ہونا چاہیے، تمیز جملہ نہیں آ سکتا. نمبر دو وہ بھی فضلہ ہوتا ہے، وہ بھی فضلہ ہوتا ہے، یعنی وہ کلام کا رکن نہیں ہوتا ہے. نمبر تین تمیز بھی نکرہ ہونا چاہیے. نمبر چار تمیز جو ہوتا ہے وہ جامد اسم ہونا چاہیے. جامد کہتے ہیں جو مشتق نہ ہو، یعنی ایسا اسم جو کسی اور سے نہ لیا گیا ہو، ایسا اسم جو کسی اور سے اخذ نہ کیا گیا ہو. جیسے ہم اسے پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ اسم دو قسموں کے ہوتے ہیں، اسم جامد اور اسم مشتق. اسم مشتق اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی اور چیز سے اخذ کیا گیا ہو. مثلا ہم کاتب نکلا ہے کتابہ سے یا کتبہ سے،
یہ اس میں مشتق ہے. اس کے برعکس کچھ اسما جامد ہوتے ہیں، یعنی جس حالت پہ وہ عرب نے پہلے رکھے ہیں وہ ویسی ہے، وہ کسی اور چیز سے ماخوذ نہیں ہے، جیسے باب، رجل وغیرہ. اس لیے تمیز جو ہوتا ہے وہ اس میں اصل یہی ہے کہ وہ جامد ہونا چاہیے، وہ مشتق نہیں ہونا چاہیے. پانچویں چیز کہ تمیز جو ہوتا ہے یہ کسی ذات کے متعلق کسی ابہام کو دور کرتا ہے. کسی ذات کے متعلق کسی ذات کی ابہام کو، ایمبیگیٹی کو دور، ویگنس کو دور کرتا ہے. مثلا اگر میں کہوں گا اشتریت لترن، یعنی لیٹر ہم جسے کہتے ہیں انگلش میں، دوسرا ہوتا ہے رتل. رتل وہ عرب کا الگ ایک تولنے یا ماپنے کا سسٹم تھا. را، تا اور لام، میں یہاں پہ مگر لام، تا اور را، لتر یعنی لیٹر جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں لیٹر. مثلا میں کہوں گا اشتریت لترن اسلم. اگر میں کہوں گا مثلا اشتریت لترن، اس کے بعد چپ کروں گا، اشتریت لترن کہ میں نے 1 لیٹر خریدا، میں نے 1 لیٹر خریدا. یہاں پہ جو لترن ہے یہ ایک لفظ ہے، ایک ذات ہے، ایک چیز ہے لتر. اس میں مگر ایمبیگوٹی ہے کہ اگر میں نے لیٹر خریدا مگر کیا خریدا، وہ کون سی چیز ہے جو میں نے لیٹر خریدی. جو ہی میں کہوں گا اصلن یا اصلن، یعنی میں نے 1 لیٹر ہنی خریدا، اس سے ایک ایمبیگوٹی دور ہو گئی لیٹر کے متعلق کہ وہ جو لیٹر کوئی چیز خریدی گئی تھی وہ کیا تھی. اس لیے ہم کہیں گے اصلن جو ہے یہ تمییز ہے، کس چیز کا؟ لتر کا. اور یہ اسم ہے اصلن کیونکہ اس پہ تنوین ہے، نکرہ ہے کیونکہ ہم نے کہا اصلن. اور اس سے پہلے جو ایک ذات ہے، مثلا اشتریت رتلن لترن، اس لتر کے متعلق اس نے وضاحت کر دی، اس میں جو ابہام تھا، گموز تھا، اس کو دور کر دیا. کیونکہ جب جو سننے والا ہوگا، جب ہم اسے کہیں گے اشتریت لترن، اس کو سمجھ نہیں آئے گا کہ لیٹر خریدا، مگر وہ لیٹر ہے کیا، کون سی چیز کی، کیا وہ ہنی تھا، کیا وہ دودھ تھا، کیا پانی تھا، یا کچھ اور تھا، جوس تھا. جو ہی ہم نے کہا اصلن، اس سے اس لیٹر کی وضاحت ہوگی، ابہام دور ہو گیا، ایمبیگوٹی اس سے دور ہو گئی. پھر تمیز کے 2 اقسام ہوتے ہیں، تمیز الذات اور تمیز النسبہ. اور تمیز الذات وہ کب کب آتا ہے وہ ہم انشاءاللہ کل دیکھیں گے. تمیز النسبہ کیا ہوتا ہے اور اس کے کیا اقسام ہوتے ہیں وہ ہم انشاءاللہ کل دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید فہم حاصل کرے، عطا کرے عربی زبان کے متعلق، اور ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق دے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.